نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پارہ 29 کے اندر سورۃ القیامہ کا آغاز ہے۔ سورہ قیامہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 40 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اسی مناسبت سے اسے سورہ قیامہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا، مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے اور مجھے اس جان کی قسم ہے جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے۔ مشرکین مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسا تم گمان کرتے ہو در حقیقت ویسا نہیں ہے۔ مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے اور مجھے اس جان کی قسم ہے جو متقی اور کثرت سے نیکیاں کرنے والی ہونے کے باوجود اپنے اوپر اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ملامت کرے کہ تم مرنے کے بعد ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ یہ آیت کریمہ عدی بن ربیعہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب واقع ہوگی اور اس کے احوال کیسے ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا تو اس نے کہا، اگر میں قیامت کا دن دیکھ بھی لوں تو بھی نہ مانوں اور آپ پر ایمان نہ لاؤں، کیا اللہ تعالیٰ بکھری ہوئی ہڈیاں جمع کر دے گا؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے معنی یہ ہے کہ کیا اس کافر کا یہ گمان ہے کہ ہڈیاں بکھرنے، گلنے، ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں ملنے اور ہواؤں کے ساتھ اڑ کر دور دراز مقامات میں منتشر ہو جانے سے ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان کو جمع کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے؟ یہ فاسد خیال اس کے دل میں کیوں آیا اور اس نے یہ کیوں نہیں جانا کہ جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے؟ یاد رکھیے کہ یہاں آیت میں آدمی سے مراد خاص عدی بن ربیعہ ہے یا ہر وہ کافر مراد ہے جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتا ہے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا، کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ ارشاد فرمایا کہ کیا کافر یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں، ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کر سکتے ہیں، اور ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس آدمی کی انگلیاں جیسی تھیں کسی فرق کے بغیر ویسی ہی کر دیں اور ان کی ہڈیاں ان کے مقام پر پہنچا دیں۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی ہڈیاں اس ترتیب سے دے سکتے ہیں تو بڑی ہڈیوں کا کیا کہنا، انہیں تو بدرجہ اولیٰ ترتیب دے سکتے ہیں۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں فرمایا، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے کو جھٹلائے، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا؟ مفسرین نے اس آیت کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ ان میں سے 3 معانی ہم سماعت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کا مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنا کسی شبہ اور دلیل نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حال یہ ہے کہ وہ سوال کرنے کے باوجود بھی اپنی بدی پر قائم رہنا چاہتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ مذاق اڑانے کے طور پر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ دوسرا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور قیامت کے دن حساب ہونے کو جھٹلاتا ہے، حالانکہ یہ اس کے سامنے ہے۔ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت کے معنی یہ ہے کہ آدمی گناہ کو مقدم کرتا ہے اور توبہ کو مؤخر کرتا ہے،
اور یہی کہتا رہتا ہے کہ اب توبہ کروں گا، اب عمل کروں گا، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور وہ اپنی بدیوں میں ہی مبتلا ہوتا ہے۔ فی زمانہ مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی ہے جس میں یہ مرض پایا جاتا ہے کہ انہیں گناہوں سے رک جانے اور ان سے توبہ کرنے کی ترغیب دی جائے اور شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کا کہا جائے تو آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ بھیا ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، جب بڑھاپا آ جائے گا تو گناہوں سے بھی توبہ کر لیں گے، نمازیں بھی شروع کر دیں گے اور روزے بھی رکھنے لگیں گے، داڑھی بھی رکھ لیں گے، اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہمارے عیش کرنے کے دن ہیں، اور ابھی تو ہم نے دنیا دیکھی ہی کیا ہے۔ جو ان چیزوں میں مصروف ہو جائیں، اور بعض مسلمان تو ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ اگر ان کی اولاد میں سے کوئی جوانی میں گناہوں سے دور بھاگنے لگے، نیکیوں کی طرف راغب ہونے لگے، چہروں پہ جو ہے داڑھی اس سجا لے کوئی، نماز روزے کی پابندی شروع کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے لگے، تو اسے لمبی عمر ہونے کا کہہ کر ان چیزوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور طرح طرح سے اسے سمجھاتے ہیں، مرنے یا مارنے کی دھمکیاں دے کر اور دیتے ہیں اور اسے گناہوں بھری زندگی میں لوٹانے کے پورے جتن کرتے ہیں، اور اگر وہ ان کی باتوں میں نہ آئے تو اسے جو ہے گھر سے نکال دیتے ہیں اور اس کا سوشل میڈیا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، گویا کہ ان کے نزدیک اسلام کے احکام پر عمل کرنا ایسا سنگین جرم ہے جو اس وقت تک معافی کے قابل نہیں ہے جب تک وہ ان کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ نہیں دیتا۔ مسلمانوں کی گناہوں میں مشغولیت، توبہ اور اپنی اصلاح سے دوری اور اسلام کے احکامات پر عمل نہ کرنے کا دنیاوی نتیجہ آج سب کے سامنے ہے کہ مسلمان دنیا بھر میں کمزور اور مغلوب نظر آ رہے ہیں اور کفار مسلم ممالک پر حملے کر کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں، جبکہ آخرت میں اس چیز کا انجام کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں فرمایا، تو جس دن آنکھ دہشت زدہ ہو جائے گی اور چاند تاریک ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا، فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو جس دن آنکھ دہشت زدہ ہو جائے گی۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ کافر نے قیامت کے واقع ہونے کو بعید سمجھتے ہوئے مذاق اڑانے کے طور پر اس کے بارے میں سوال کیا کہ قیامت کب واقع ہوگی، اور یہاں پر آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے قیامت کی 3 علامات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اس دن کے ہولناکی دیکھ کر آنکھ دہشت اور حیرت زدہ ہو جائے گی، دوسری یہ کہ چاند کی روشنی زائل ہو جائے گی جس سے وہ تاریک ہو جائے گا، اور تیسرا یہ کہ سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا۔ یہ ملا دینا طلوع ہونے میں ہوگا کہ دونوں مغرب سے طلوع ہوں گے، یا بے نور ہونے میں ہوگا کہ دونوں کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 10-11 میں فرمایا، اس دن آدمی کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں ہوگی۔ قیامت کا انکار کرنے والا انسان جب قیامت کے ان احوال کو دیکھے گا تو کہے گا میں اس نازل ہونے والی ہولناکی سے بچنے کے لیے کس طرف بھاگ کر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہاں بھاگ جانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس طرح اسے نجات نہیں ملے گی، اور اس دن نہ ہی پہاڑ یا قلعہ وغیرہ ایسی کوئی پناہ ہوگی جہاں جا کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آ جانے والے حکم سے بچ سکے۔ آیت نمبر 12 میں فرمایا، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے، یعنی جس دن یہ کام ہوں گے جن کا ابھی ہم نے ذکر سماعت کیا، اس دن تمام مخلوق اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور ان کے اعمال کا حساب کیا جائے گا اور انہیں جزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا اور جسے چاہے گا اسے اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا۔ آیت نمبر 13-15 میں فرمایا، اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا بتا دیا جائے گا، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا، اگرچہ اپنی سب معذرتیں لا ڈالے۔ قیامت کے دن آدمی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر محاسبہ کیے جانے اور اعمال کا وزن کیے جانے کے وقت اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے سب اگلے پچھلے اور اچھے برے عمل بتا دیے جائیں گے، بلکہ آدمی تو خبر دیے جانے کا محتاج ہی نہ ہوگا، کیونکہ وہ خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا کہ اس کے نفس نے کون کون سے برے عمل کیے اور اس نے اپنے اعضاء سے کون کون سے برے کام سر انجام دیے، اور ممکن ہے کہ وہ اپنی طرف سے ان برے اعمال پر کوئی معذرت پیش کرے، لیکن اگرچہ وہ اپنی سب معذرتیں پیش کر ڈالے جب بھی اسے نجات نہیں ملے گی۔
آگے آیت میں فرمایا تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پڑھنے کے ساتھ اپنی زبان اور ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی جو کہ دوسروں کو بھی معلوم ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشقت گوارا نہ فرمائی اور سورہ قیامت میں یہ آیات نازل فرمائی، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، بے شک اس کو آپ کے سینہ پاک میں محفوظ کر دینا اور آپ کی زبان پر اس کا پڑھنا جاری کر دینا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہماری جانب سے پڑھا جا چکے تو اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، اور جب ہماری طرف سے کچھ نازل ہو تو اسے غور سے سنیں، پھر اس کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے آپ کی زبان سے بیان کرا دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور جھکا لیتے، اور جب وہ وحی نازل کر کے چلے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا۔ آیت نمبر 17، 18 اور 19 میں فرمایا، بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمے ہے، تو جب ہم اسے پڑھ لیں تو اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، پھر بے شک اسے بیان فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلی تو یہ کہ در حقیقت قرآن کو جمع فرمانے والا اللہ ہے کہ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں قرآن کریم کو ترتیب وار جمع فرمایا۔ دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے قرآن کے حافظ، قاری، عالم اور صاحب اسرار ہیں، کسی مخلوق کے شاگرد نہیں ہیں۔ اور تیسری یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پیغام رساں ہیں، نہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں۔ فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، تو جب ہم اسے پڑھ لیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پڑھنے کو اپنی طرف منسوب کرنا ان کی عظمت و شرافت کی دلیل ہے، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی کام بھی اپنی طرف منسوب کیے ہیں، جیسا کہ بیعت عقبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خریدے۔ آگے آیت نمبر 20 اور 21 میں فرمایا، خبردار، بلکہ اے کافرو، تم جلد جانے والی کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے کافروں سے فرمایا کہ اصل بات وہ نہیں جو تم گمان کرتے ہو، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو جلد جانے والی دنیا اور اس کی زندگی کو پسند کرتے ہو، اور تم پر دنیاوی خواہشات کی محبت غالب آ چکی ہے، حتیٰ کہ تم آخرت کے گھر اور اس کی نعمتوں کو چھوڑ رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تم انہیں پانے کے لیے عمل نہیں کرتے بلکہ ان کا انکار کرتے ہو۔ آیت نمبر 22 اور 23 میں فرمایا، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ اس آیت میں مخلص مومنین کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اللہ کی نعمت اور کرم پر مسرور ہوں گے اور ان سے انوار پھوٹ رہے ہوں گے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی دیدار کی نعمت سے سرفراز کیا جائے گا۔ پھر مزید فرمایا گیا، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ آخرت میں مومنین کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اس پر قرآن و حدیث اور اجماع کے کثیر دلائل قائم ہیں، اور یہ دیدار کسی کیفیت اور جہت کے بغیر ہوگا۔ آیت نمبر 24 اور 25 میں فرمایا، اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ پیٹھ توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا۔ اس آیت سے کفار و منافقین کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جب وہ اپنی بدبختی کے آثار دیکھیں گے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے تو ان کا رنگ سیاہ ہو جائے گا اور ان سے خوشی کے آثار ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا تظنو، سمجھتے ہوں گے،
یعنی جب وہ یہ احوال دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب وہ عذاب کی شدت اور ہولناک مصائب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 26، 27 اور 28 میں فرمایا، ہاں ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اور کہا جا رہا ہوگا کہ جھاڑ پھونک کرنے والا کون ہے، اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے۔ فرمایا کہ اے کافرو، جب تم نے آخرت میں خوش نصیبوں کی سعادت اور بدبختوں کی شقاوت کے بارے میں جان لیا تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لہٰذا تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے سے باز آ جاؤ اور اپنے سامنے موجود موت کو پیش نظر رکھو جو کہ دنیا سے نکال کر آخرت کی طرف لے جانے والی ہے، اور یاد رکھو جب موت کے وقت کسی کی جان گلے کو پہنچ جائے گی اور اس کے پاس موجود لوگ کہیں گے کہ کوئی طبیب یا جھاڑ پھونک کرنے والا جو اس کا علاج کرے یا دم وغیرہ کرے تاکہ اسے شفا حاصل ہو جائے، لیکن وہ اپنی کوششوں کے باوجود اس پر آنے والے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹال نہیں سکیں گے، اور اس وقت مرنے والے کو یقین ہو جائے گا کہ اب یہ مال، اولاد اور اہل خانہ سے جدائی اور اس کی محبوب دنیا سے نکل جانے کی گھڑی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جس نے جو عمل کرنا ہے وہ موت آنے سے پہلے ہی کر سکتا ہے، اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو اس وقت عمل کرنے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے آیت میں فرمایا، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ موت کی سختی اور کرب سے انسان کے پاؤں ایک دوسرے سے لپٹ جائیں گے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ دونوں پاؤں کفن میں لپیٹ دیے جائیں گے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ ایک سختی کے ساتھ دوسری سختی جمع ہو جائے گی، یعنی ایک تو دنیا سے جدائی کی سختی ہوگی اور اس کے ساتھ موت کی سختی بھی ہوگی، یا ایک تو موت کی سختی ہوگی اور اس کے ساتھ آخرت کی سختیاں بھی مل جائیں گی۔ آگے آیت کریمہ آیت نمبر 30 تا 33 میں فرمایا، اس دن تیرے رب ہی کی طرف چلنا ہوگا تو کافر نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا۔ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بندوں کا رجوع اللہ کی طرف ہی ہے، اور قیامت کے دن بندوں کو اللہ کے رب کی طرف ہی چلنا ہوگا اور وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ فرمایا فلا صدق، تو کافر نے نہ تو تصدیق کی۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو جہل نے نہ تو قرآن کی تصدیق کی اور نہ ہی اللہ کے لیے نماز پڑھی، ہاں اس نے قرآن کو جھٹلایا اور ایمان لانے سے منہ پھیرا، پھر اپنے گھر کو اکڑتا ہوا متکبرانہ شان سے چلا گیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کفار اسلام کے فروعی احکام پر عمل کرنے کے اس اعتبار سے مکلف ہیں کہ قیامت کے دن ان احکام پر عمل نہ کرنے کا بھی ان سے مواخذہ ہوگا، یعنی جس طرح کافر کو ایمان نہ لانے پر سزا دی جائے گی، اسی طرح نماز چھوڑنے پر بھی اسے سزا دی جائے گی اور اس کی مذمت کی جائے گی، اگرچہ دنیا میں کافر پر ایمان قبول کرنے کے بعد سابقہ نماز کی قضا واجب نہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 34 اور 35 میں فرمایا، تیرے لیے خرابی ہے، پھر خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی ہے، پھر خرابی ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ پر آیت نمبر 33 میں ہی سورہ قیامہ کا پہلا رکوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اس آیت سے آیت نمبر 34-35 سے دوسرے رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تیرے لیے بے ایمانی کی حالت میں ذلت کی موت کی صورت میں خرابی ہے، پھر قبر کی سختیوں کی صورت میں خرابی ہے، پھر تیرے لیے مرنے کے بعد اٹھنے کے وقت مصائب میں گرفتار ہونے کی صورت میں خرابی ہے، پھر جہنم کے عذاب کی صورت میں خرابی ہے۔ ابو جہل کے بارے میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا، کیا اس آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ ارشاد فرمایا کہ آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے یوں آزاد چھوڑ دیا جائے گا کہ نہ اسے کسی چیز کا حکم دیا جائے اور نہ اسے کسی چیز سے منع کیا جائے، نہ وہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے، نہ اس سے جو ہے اعمال کا حساب لیا جائے، اور نہ اسے آخرت میں جزا دی جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اسے دنیا میں امر و نہی کا پابند کیا جائے گا، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اس سے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور آخرت میں اسے اس کے اعمال کی جزا بھی دی جائے گی۔ آیت نمبر 39 میں فرمایا،
کیا وہ اس منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو گرایا جاتا ہے پھر خون کا لوتھڑا ہو گیا تو پیدا فرمایا پھر ٹھیک بنایا تو اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس انسان کی یہ اوقات کہاں ہے کہ وہ تکبر کرے اور اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی کرے۔ جو منی کا وہ گندا قطرہ تھا جسے عورت کے رحم میں گرایا جاتا ہے، پھر وہ 40 دن کے بعد منی سے خون کا لوتھڑا ہو گیا تو اللہ نے اس سے انسان کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو کامل کیا اور اس میں روح ڈالی تو اس منی سے اس نے مرد اور عورت کی صورت میں دو قسمیں بنائیں۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا، کیا جس نے یہ سب کچھ کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے تو کہتے سبحانک اللہم بلا، یعنی اے اللہ تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، کیوں نہیں تو مردوں کو زندہ کرنے پر ضرور قادر ہے۔ یہاں پر سورہ قیامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، الہ العالمین یا رب العالمین، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن کی حقیقت کو دل سے ماننے والا بنا اور ہمیں غفلت اور گناہوں سے بچا۔ اے رب کریم ہمارے چہروں کو اس دن روشن فرمانا، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر۔ اے اللہ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے والا بنا، ہمیں توبہ اور اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں موت کی سختیوں میں آسانی عطا فرما، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔